کھولیں گے اور کلام حکیم تمجید کے لیے اور خدا ان کے بندہ کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں. مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام، سب کو سلام. خداوند کا شکر ہو اس کے عظیم نام میں، اس کے عظیم دنوں کے لیے جو وہ ہماری زندگی میں بخشتا ہے. ہمیں ہر دن عظیم ہے، ہر دن فاتح ہے، ہر دن برکت کا دن ہے. ہمیں آج کا دن ہمارا بھی برکت کا دن ہے. پریز گاڈ. سب کہیں گے میرا دن برکت کا دن ہے. آمین. جب ہم یہ ایمان رکھ لیتے ہیں تو ضرور خدا ہمیں برکت دیتا ہے. آمین. میں پچھلے جمعے کو ہم باہر اپنی عبادت میں تھے تو وہاں پر میں ان کو کلام سے خدا ان کے روح کے وسیلہ سے سکھا رہا تھا کہ اپنے آپ کو کلام سنایا کریں، اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی زندگی کو بولا کرے کلام کو اپنے لیے. جیسے داؤد کہتا ہے نا کہ اے میری جان خداوند کی بڑائی کر. وہ اپنے آپ کو کلام سناتا ہے، اپنے آپ کو آرڈر کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی جان کو برکت دیتا ہے، اپنی روح کو برکت دیتا ہے. تو زبور میں آپ کو بڑی جگہ پر ملے گا جہاں پر داؤد اپنے آپ کو کلام بھی سناتا ہے اور برکت بھی دیتا ہے. سو ہمیں اپنے لیے، اپنے دنوں کے لیے، اپنے شاموں کے لیے برکت مانگنا چاہیے. ہمیں چاہے کتنے بھی حالات خراب کیوں نہ ہو جائیں لیکن آپ اپنے لیے برکت مانگے. ہمیں فرض کو پچھلے دنوں میں خدا نے ہماری لائف میں بڑے عجیب اور جلالی کام کیے اور یہ لیکن شاید ہر ایک کی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں. مجھے فیل ہوتا ہے کہ جن کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. کیا خیال ہے جی پاسٹر سلیمان؟ ایسے ہی جن کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں مصیبت کے لیے وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. یہ ایک ابھی نہیں، میں نے یہ بڑے لوگوں میں دیکھا ہے. ایون کہ میں نے پولس رسول کی زندگی میں بھی دیکھا ہے، یسوع مسیح ناصری کی زندگی میں بھی دیکھا ہے. یسوع مسیح ناصری جب وہ باغ گیتسمنی میں دعا کر رہے تھے تو جب وہ بڑی پریشانی کی حالت میں دعا کر کے واپس آئے تو ان کے اپنے شاگرد جو 3.5 یا 3 سال سے ان کے ساتھ تھے وہ سوئے ہوئے تھے. تو یسوع نے کہا کہ تم میرے ساتھ 2 لمحے بھی نہیں جاگ پائے. تو یہ ہماری لائف میں سب سے کٹھن وقت وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ بہت کچھ نشاور کر دیتے ہو وہ ایک دم میں آپ کو چھوڑ دیتا ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے. اور اس دن اپنے آپ کو سنبھالنا اور اس دن اپنے آپ کو خدا کے تابع رکھنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے اور رکھنا پڑتا ہے. آمین. میں ان دنوں میں تھوڑا پرسنل اپنی لائف میں ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہوں اور اس جنگ کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی کے لیے بڑی محنت کرتے ہو نا، جب وہ آپ کو تنہا چھوڑ دیتا ہے تو پھر آپ وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے دعا کرنے. ہمیں کیونکہ خدا کبھی بھی نہیں چھوڑتا لیکن انسان چھوڑ دیتے ہیں. پچھلے دنوں میں بھائی نوید کی بھابھی ہیں سسٹر شمائلہ، وہ بیمار تھیں تو اچانک ان کا مجھے رات کو تقریباً کافی لیٹ فون آیا کہ جی ہم بڑے پریشان ہیں. ہماری جو ان کے دیور نے فون کیا، پاسٹر نجم ہیں، کہ وہ بیمار ہیں تو آپ آئیے اور ان کے لیے دعا کریں گے. اس سے پہلے چند دن پہلے پاسٹر نجم جو تھے ان کے بیٹے کو کوئی ڈیزیز تھی ان کے مثانے میں یا پیٹ میں، اس کی وجہ سے ان کے بچے کا بدن تھوڑا سوجا ہوا تھا کچھ حصوں سے اور وہ بچے کی وجہ سے وہ بڑے پریشان تھے. کبھی اس ہاسپٹل میں جاتے تھے کبھی اس ہاسپٹل میں جاتے تھے. لیکن جب میں اور پاسٹر سلیمان ان کے گھر میں گئے ہم دعا میں ٹھہرے اور خدا ان کے روح نے کلام کیا اور جب ان کو بتایا کہ یہ پرابلم ہے تو وہ اس دن کے بعد وہ بیٹے بالکل ٹھیک ہو گئے.
اور اس کے بعد جب انہی دنوں میں ان کی بھابھی بیمار ہوئی تو رات کے وقت میں ان کے گھر میں گیا، اور جا کر میں جب ان کو ملا تو ان کے خاوند جو تھے، اب بڑا عجیب لگتا ہے نا کہ کوئی ایج میں 52 ایج کا آدمی ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ کے سامنے کوئی بڑا آدمی، آپ جتنا وجود ہو، میرے جتنا وجود ہو، وہ میرے گلے لگ کر رو رہا ہو؟ کیسا عجیب لگے گا؟ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے صرف یہ دیکھ کر کے انسان کتنا نڈھال ہو جاتا ہے جب وہ مشکل کی گھڑی میں ہوتا ہے. تو میں ان کے گھر میں گیا، اور جب ان کے گھر میں گیا تو ان کی مسز کے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے یہاں پر سے ان کا سر سوجا ہوا تھا، سر سوج گیا تھا. آئی تھنک کوئی نسوں کا کوئی پرابلم ہوگا، نسیں پھول جاتی ہیں. تو میں اتنا میڈیکل کو نہیں جانتا، پاسٹر سلیمان اور پیچھے بھائی وکاس بیٹھے ہیں، بڑے طریقے سے آ جاتے. میرا تو کام ہے بس دیکھنا ٹھیک ہے، ایک جگہ ہو جائے گا، آگے میڈیکل جانے تھی جیسے جانے. تو میں ان کے لیے دعا کرنے لگا تو خداوند نے مجھے کہا کہ اگر آج یہ توبہ نہیں کرے گی، اس کا گھرانہ توبہ نہیں کرے گا، تو یہ کل کا دن نہیں دیکھے. تو میں نے اسی وقت ان کو زبور 51 پڑھ کے سنایا، اس کے اوپر پریچ کیا. ان لوگوں نے توبہ کی، دعا کرنا شروع کی ہمارے ساتھ مل کر، اور اگلے ہی اسی رات کو وہ بہن اچھے سے سوئیں، اور اگلے دن ان کے سر میں کوئی سوجن نہیں تھی. آمین. اگلے دن جب شام کو ان کے گھر میں گئے تو وہ بالکل ٹھیک تھے، اور کل جب وہ مجھے ملے تو وہ بالکل ٹھیک تھے. لیکن وہ چرچ نہیں آئے، چرچ نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ خالصاً خدا کو پیار کرتے ہی نہیں ہیں. یہ میں صاف کہوں گا، آپ میری بات کو سمجھیے گا. بہت سے ایسے گھرانے ہیں جن کے گھر میں ہم جاتے ہیں تو ان کے گھروں میں قرض ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں. لیکن جب ان کے گھر میں جا کے ان چیزوں کو کلیش کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں. ہم رات کو ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، پاسٹر سلیمان ہے، میں ہوں، بھائی وکاس ہے، ہماری ٹیم ہے، ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اگلے دن جا کر ہم ان کو پوچھیں گے بھائی جی آپ اتوار کو چرچ نہیں آئے؟ او بھائی جی بس میں نا دل ہی نہیں کیتا. تو وہاں پر ایک دم جیسے وہ غبارے میں سے ہوا نہیں نکل جاتی، ویسے کبھی کبھی ہمارے دل بھی بجھ جاتے ہیں کہ کسی کے لیے آپ اتنی اس کی لعنت کے ساتھ آپ رات کو اٹھ کے مقابلہ کرتے ہو، اور وہ بندہ ایک دم آپ کو چھوڑ دیتا ہے. آج صبح یو ایس سے فون ہے، میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو 20 پہ لے کے آ رہا ہوں، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو جائے گا. آج صبح تقریباً 9:30 بجے کے قریب مجھے فون آیا فرحان کا. فرحان کو آپ سب جانتے ہیں. کیوں فون آیا؟ ان کے باپ کی شوگر جو ہے وہ ہائی ہو گئی، اتنی کہ وہ کیا گلینومیٹر ہوتا نا، اس کے اوپر شوگر آ نہیں رہی تھی، اتنی آئی تھی، مطلب ہائی بتا رہے تھے. اس کا مطلب ہے گلینومیٹر کے اوپر جو اس کی کاؤنٹنگ ہے اس سے بھی کہیں اوپر چلی گئی. تو ان کی لائف میں ہوا کیا؟ اب تھوڑا لمبا ہے لیکن آج ذرا کھل کے بات ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ساڑھے دل سے کی. اگر مثال کے طور پہ میرے ساتھ کوئی مہربانی کرے یا میرے لیے کوئی مہربانی کرے تو مجھے کتنا اس کے ساتھ پیار مجھے دکھانا چاہیے، کتنا پیار دکھانا چاہیے، بہت زیادہ دکھانا چاہیے. تو جب میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی بھائی وکاس کے ذریعے سے، تو ان کے لیے جب میں نے دعا کرنا شروع کی، پاسٹر سلیمان نے دعا کرنا شروع کی، پاسٹر پرویز ہم سے پہلے ان کے لیے دعا کر رہے تھے. ان کا پرابلم یہ تھا کہ 12 سال سے ان کا یو ایس اے کا ویزا نہیں لگ رہا تھا. ان کے گھر میں بڑے پرابلم تھے. پہلا پرابلم ان کے گھر میں جب ہوا، میں جب پہلی دفعہ ان کے گھر میں گیا تو ان کے بڑے بھائی کے گھر میں ایک بیٹی تھی اور آگے اولاد نہیں تھی. تو جیسے ہم ان کے گھر میں گئے تو اسی وقت خدا نے مجھے کہا کہ اس کو کیا ہے کہ اگلے سال اس کے گھر میں بیٹا ہو. میں نے کہہ دیا، میں کہا مینوں خدا نے کیا، میرا کام ہے کہہ دیا، کہاں دعائیں کی، اور اگلے سال ٹھیک پورے ٹائم پر خدا نے بیٹا دیا، فرسٹ پلیس.
لیکن ان کو ہم کہتے رہتے ہیں چپ نہیں. اس کے بعد ان کے گھر میں بڑے پرابلمز آئے ہیں، ان کے لیے دعائیں کی، لیکن ان کا تو من اتنا اندر سے کھٹا ہے نا کہ جویں نا کھٹی نہیں چھوڑی نمک کا ڈالا کے. مطلب ان کی دعا، گھر جائیں گے نا آپ کسی کے گھر میں کسی کے بھی گھر میں چلا جاؤں تو وہ مجھے اٹھ کے گلے ملے گا، بھائی جی آپ تو ہمارے لیے فرشتہ ہو گئے، زمان سے آ گئے ہو. لیکن جب ہم ان کی سیڑھی اتر جاتے ہیں، ان کی چوکھٹ سے باہر ہو جاتے ہیں، بچوں بدلے کی کہتے چلو جان چھوڑی، چلو جان چھوڑی، ایویں نہ بڑا ڈرامہ کیتا بازی سامنا کرو. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ان کے لیے رات کو بھی اٹھتے ہیں. کل رات کو 3 بجے میں دعا کر رہا تھا اور میں بار بار کبھی یہ لائٹ جلاتا تھا کبھی وہ لائٹ جلاتا، شاید میری مسز اور میرے بچے پریشان ہو رہے تھے، لیکن ان کی وہ پریشانی یہ جانتے ہیں. لیکن مجھے پریشانی یہ تھی کہ ہمیں روحانی طور پر آگے گروتھ کرنا ہے، ہمیں اور بہت سے لوگوں کو بچانا ہے. تو بھائی پروان کے لیے ہم دعائیں کر رہے تھے کہ خدا بالکل جن کے ویزے کا پرابلم ہے، ان کے ویزے کا پرابلم ہے، کچھ کر. تو خدا نے مجھے کہا کہ چند مہینے پہلے کس کی بہن کو کہا کہ وہ اپنی سٹیٹس کو کھولے اور میں اب ویزے میں تبدیلیاں لے کے آؤں. تو جہاں پر کچھ نہیں ہو رہا تھا ان کے سٹیٹس چینج کرنا شروع ہو گئے کہ اب اتنے مہینے رہ گئے، اب اتنے مہینے رہ گئے ہیں. اور پورے ٹائم پر جب ہم دعائیں کر رہے تھے تو خدا نے 2 دن پہلے بتا دیا تھا کہ انہاں دا ویزا آ جانا ہے. اور آیا. اور ویزا آنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ ویزا آنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزاری دعا ہونی چاہیے. ویزا آنے کے بعد شکر گزاری ہونی چاہیے. اور نصیب میں اپنے منہ سے نہیں نہ کہنا، میں منہ سے نہیں کہنا بھائی سلیمان آپ کی زندگی میں خدا نے بڑا کام کیا ہے تو آپ مجھے بلائیں کہ میں آپ کے گھر میں آ کر آپ کو برکت دوں. آپ پڑھیں رومیو کے خط کو، رومیو کے خط میں لکھا ہے وہ بلوس رسول کہتا میں آپ کے وہ ملک میں آؤں گا، میں آپ کے عبادت گاہ میں آؤں گا اور میں آپ کو ایک نئی نعمت دوں گا. آپ کبھی پڑھیے گا کہتا میں نئی نعمت دوں گا. اس کا مطلب وہ خادم جانتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے لیے اگلی بلیسنگ کیا ہے. تو جب ان کی شکر گزاری کی عبادت ہوئی میں نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں اس طرح سے نہیں بلایا. انہوں نے ہمیں بلایا تھا کہ آپ نے بس آگے بیٹھنا ہے تو دکھا دی بھائی اگر میں برکت کے لیے ہوں تو مجھے برکت کے لیے کھڑا ہونا. تو میں نہیں کیا. اس کے بعد میں اب تک ان کے گھر نہیں گیا. پچھلے دنوں میں وہ یو ایس سے چلے گئے ملے بغیر. ایک نہیں اس تو پہلے بڑی دیر کرنا ہے، بڑے بڑے یو ایس سے گئے دعا کر کے بعد مل جائے ہوتے کو نہیں. یہ پکی گل ہے، یہ ہمیں دل سے کھٹے ہوتے ہیں. میں آپ کو اس سے پہلے ایک اور بات بتاؤں. ایک تھی علینا نام کی ایک عورت تھی، وہ تھی کراچی سے. ان کا بڑے سالوں سے امریکہ کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، پریشان تھی، دعائیں کرتی تھی. ان کو کسی نے یو ایس سے کہا کہ جاؤ یوناپاد میں جاؤ بھائی تنویر کو ملو تو ان کے ساتھ آپ دعا کرو خدا خیر کرے گا. میں یہاں سے روزہ رکھ کے اسلام آباد گیا ان کے ساتھ، روزے میں رہا. 12 ایمبیسی کے بھول کے کھلوتا رہا، دعا کرتا رہا خدا اندر رحم کر ویزا ملے. میں روزے میں اور میں دعائیں کر رہا ہوں. وہ کھان پین نہیں میرے نانا تو ٹھیک ہے بھائی میں بڑی خوش ہوں خدا رحم کرے گا. اور اندر گئی تو اندر اس کو نکالنے کے ایڈی کی پرچی نہیں کہ آپ کا لانا وہ ہاتھ چھپڑا دی. جب اندر گئی بڑی خوش خوش تو واپس ادھر ہونے میں کی ہے کہ انہوں نے میرے پرچی پڑھا کے نکالا. ہم دعا کریں. ہم نے ادھر ہی دعا کی. میں کہا خدا یہ کل آئے لیکن اس کے بعد یہ امریکن ایمبیسی میں کبھی نہ آئے، اس کا تو رحم کر. اور اگلے دن جب وہ گئی اس کا ویزا لگ گیا. اور ویزا لگنے کے بعد وہ یوناپاد نہیں آئی، وہ ڈائریکٹ کراچی گئی، کراچی تو ڈائریکٹ امریکہ گئی. آج تک انہیں کبھی فون بھی نہیں کر کے پوچھا کہ بھائی کسی نے دعا کی تھی. تو فون وہ کب کرے گی جب وہ دوبارہ مشکل میں پھنسے. یہ مجھے پکا پتا ہے. ہمیں یاد پتہ کب کرتے ہیں جب دوبارہ مشکل ہوتی. فرحان نے آج صبح کو مجھے کال کی، بھائی جی میں نے فون اٹھایا، میں نے اپنے مسکول میں بات کر کیا کہنا چاہتا ہوں. بھائی جی میرے لیے دعا کرنا کی ہے. اے ابو جی شوگر بڑی ہائی ہو گئی. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ خدا بار بار تھاپے کیوں مارتا ہے، سانو ٹھیک ہونا پر اسی چلاکی نہیں چھڑتے. لیکن پھر بھی میں نے کل آج دعا کی. میں کہا خدا
تو اس کے باپ کو زندگی دے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو وہاں پر سلامتی اور برکت میں دیکھے. چاہے کچھ بھی ہو لیکن تو اس کو کھڑا کرنا, اس کو جاب بھی دینا. اور مجھے پکا پتا ہے اس کو جاب بھی ملے گی, وہ وہاں پر کھڑا بھی ہوگا اور اس کا باپ اسے دیکھے گا. آمین. ایمان رکھے, خدا آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے. شاید فرحان تک یہ میسج پہنچے یا بات پہنچے تو اس کی عقل بالکل ٹھکانے لگے جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو وہ میں کل کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ سلیم بھائی جو میرے گلے لگ کے پچھلے اتوار کو رو رہے تھے, ہائے میری بیوی نو کھڑے کی ہو گیا ہے. آج ان کو چرچ آنا چاہیے تھا لیکن وہ ابھی لمبی تان کے سو رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف وقتی خدا کو پیار کرتے ہیں, وقتی. ہم پرماننٹ خدا کے ساتھ چلتے ہی نہیں ہیں. یہ ہمارے اندر سب سے خطرناک چیز ہے. آئیے بائبل کو سب سیکھتے ہیں. میں سب نکالیے خدا کے پاک سے. نہیمیہ کی کتاب, تواریخ کے بعد عزرا اور نہیمیہ, اس کا 13واں باب. اب ہم چند لمحے خدا کے پاک کلام کی طرف دھیان دیں. یہ میرے دل میں غبار تھا جو میں نے آپ کو بتایا. غبار کی یہ ایسی چائیاں ہیں کہ سنو چنگیاں لکڑیاں نہ لگیں. 13واں باب اور اس کی 3 آیت. 13واں باب اور اس کی 3 آیت. نیتھن پڑھنا چاہ رہا تھا اس آیت کو تو میں کہتا ہوں وہ پڑھے. نیتھن آؤ, آپ پڑھ سکتے ہو, آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو, آپ کھڑے ہو کے پڑھو. نہیمیہ کی کتاب اور اس کا 13واں باب اور اس کی 3 آیت خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں. اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کر دیا. آمین. بیٹھیں گے اپنی جگہ پر. بائبل مقدس میں نہیمیہ جب پوری اسرائیل قوم بابل کے ملک میں ایسے غلام تھی اور 70 سال کے بعد جب وہ واپس آئے تو جب وہ واپس پہنچتے ہیں تو انہیں سب سے جو بری چیز لگی وہ یہ تھی کہ شریعت کی کتاب میں لکھا تھا کہ ملی جڑی بھیڑ خدا کی حضوری میں نہیں ہونی چاہیے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے 13ویں باب میں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جڑی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کیا. اسرائیل قوم جب پوری اپنی بارے میں دیکھتی ہے اور دھیان کرتی ہے کہ ہم نے کہاں کہاں پر غلطیاں کی ہیں تو ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے خدا کے خادم نہیمیہ کھڑے ہوتے ہیں, عزرا کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بزرگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس بات کو جان جاتے ہیں کہ جب تک ہمارے اندر ملی جڑی بھیڑ ہوگی تب تک ہم جماعت نہیں بن سکتے, تب تک ہم کلیسیا نہیں بن سکتے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر, کس کو سن کر؟ شریعت کو سن کر, یعنی کلام کو سن کر, الہام کو سن کر, خدا کے وعدوں کو سن کر, اس کلام کو سنا جو زندہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ کیا تھا. اور ان ادوار کے اوپر انہوں نے غور کیا جو پچھلے سالوں میں دور ان کے اوپر گزرا تھا, دکھ کا دور, خوشی کا دور, مصیبت کا دور, لیکن سب ادوار کو جب انہوں نے دیکھا اور جانچا اور پرکھا کہ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم ملی جلی بھیڑ ہیں, تو انہوں نے اپنے اندر میں سے ملی جلی بھیڑ کو نکالنا شروع کیا. انہوں نے اپنے آپ کو چھانٹنا شروع کیا, انہوں نے صاف کرنا شروع کیا کہ کون ایسی شخصیت ہے جس کے سبب سے پرابلم آ رہی ہے, اور انہوں نے ان کو اپنے سے الگ کرنا شروع کیا. بائبل یہ کہتی ہے. کیوں؟ بائبل مقدس کو اگر ہم پڑھیں گے خروج کی کتاب اور اس کا 12واں باب تو وہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے, خروج اس کا 12واں باب, خروج کی کتاب اور اس کا 12واں باب اس کی 38ویں آیت خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے. لکھا ہے جب وہ ملک مصر سے نکلے اور ملک کنعان کی طرف جا رہے تھے لیکن ابھی وہ وہاں پر رمسیس سے سکوت تک پیدل سفر کر رہے تھے. یہ مصر
وہ سچائی میں بھی چلتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں. وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ خدا کے لوگوں جیسے اور ابلیس کے لوگوں کے ساتھ ابلیس کے لوگوں کی طرح ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو خدا نے الگ کرنے کا حکم کیا ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ملی جلی بھیڑ تھی اور اس کا اثر بڑا زبردست ہوا. اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو خروج کی کتاب 14 باب 10 اور 11 آیت میں، خروج کی کتاب 14 باب 10 اور 11 آیت، یہاں پر بہت زبردست بات لکھی ہوئی ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے 10 آیت کو میں پڑھوں گا. یہ وہ وقت ہے کہ وہ بحر کلزم کے قریب تھے. لکھا ہے جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں. وہ نہایت خوف زدہ ہوئے. کیا ہوئے؟ خوف زدہ ہوئے. کیوں خوف زدہ ہوئے؟ اگر وہ ایماندار ہوتے تو وہ خوف زدہ نہیں ہوتے. وہ ملی جلی بھیڑ تھی، اس لیے جو ملی جلی بھیڑ تھی وہ ڈرے اور انہوں نے ایمانداروں کو بھی ڈرا دیا. اگر وہ ایماندار ہوتے اور پوری جماعت ہوتی ایک ایمان پر کھڑی ہوتی کہ نہیں ہم فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں پر ہیں، ہم دعا کریں گے، ہمارا خدا یہاں پر ہماری سنے گا، ایسا ہوتا. لیکن وہاں پر ملی جلی بھیڑ تھی جس کی وجہ سے ان ایمانداروں کا بھی ایمان خراب ہو گیا. ریلیشن شپ کی وجہ سے ہم اپنی لائف میں بہت ویسا کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہماری بہن وہ ریلیشن شپ میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ غلط اور اچھا دونوں کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کی فیور کرتے ہیں. اور یہاں پر ان لوگوں نے ان کی فیور کی اور ان کی فیور میں ان کا ساتھ بھی دیا. بائبل مقدس میں اگلی آیت کو پڑھتا ہوں، سنیے گا. خوف زدہ ہو گئے تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی. کس نے فریاد کی؟ بنی اسرائیل نے. وہ تمام کے تمام ڈرے ہوئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان میں سے چند ایماندار لوگ تھے وہ خدا کے ضرور فریاد کر رہے تھے. ہمارے ارد گرد ماحول میں آپ کو نظر آئے گا جب کسی بھی گھر، کسی بھی خاندان یا کسی بھی چرچ یا کسی بھی کانگریگیشن کے اوپر مصیبت آتی ہے تو ان میں سے جو ایماندار ہوتے ہیں وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور جو بے ایمان ہوتے ہیں، جو ملی جلی بھیڑ ہوتی ہے، وہ مشکل کے وقت وہاں سے بھاگ اٹھتی ہے اور وہ خدا کے خلاف بولنا شروع کر دیتی ہے. اور یہاں پر ایسا ہوا، ایماندار لوگ دعا کر رہے ہیں اور بے ایمان کیا کر رہے ہیں. پڑھیں گے، پڑھتے ہیں آگے سے، سنیے گا. یہیں پر ہی خدا ان کو الگ الگ کر رہا ہے. لکھا ہے وہ خوف زدہ ہو گئے تب بنی اسرائیل نے خدا ان سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے. ایک پوائنٹ ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. رائٹر لکھنے والا لکھتا ہے کہ کچھ لوگ نے جڑے دعا کر رہے ہیں، خدا ان کی طرف فریاد کر رہے ہیں، اور کچھ کے بارے میں لکھے کہ وہ موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھیں؟ کیا مصر میں قبریں نہ تھیں؟ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی موسیٰ آئیے دعا کرتے ہیں، ہم خدا کے دور جھکتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، خدا ہمیں نکالے گا. لیکن ملی جلی بھیڑ میں ایمانداروں کے ساتھ بے ایمان موجود ہیں اور وہ بے ایمان کہتے ہیں کہ موسیٰ کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اب ہم یہاں پر مر جائیں گے. اور ملی جلی بھیڑ کا یہی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کا لبادہ تو اوڑھتے ہیں لیکن وہ خدا کے لوگوں جیسا ایمان نہیں رکھ پاتے. وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ تو چلتے ہیں، وہ آپ کو آپ کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ آپ کو گیت گاتے نظر آئیں گے، لیکن وہ اندر سے جن کے بارے میں یسوع نے کہا وہ سفیدی پھری ہوئی قبریں ہیں، وہ اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں، وہ اندر سے بدبودار ہیں، وہ اندر سے خدا سے بالکل دور ہیں. اس لیے خدا بار بار ان کی وجہ سے ایمانداروں پر بھی مشکل کو لے کر آتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے انہوں نے کہا کہ مرنے کے لیے لے آیا ہے. تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا. دیکھیے وہ غلامی سے نکالے گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں تو نے ہمیں کیوں نکالا ہے وہاں پر سے. ایماندار لوگ دعا کر رہے ہیں، خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ابراہیم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کیے. لیکن بے ایمان کہتے ہیں تو نے ہمیں مصر سے کیوں نکالا، ہم یہاں پر مر جائیں گے. لیکن وہاں پر موسیٰ کہتا ہے اب تم لوگ خاموش ہو جاؤ. سب لوگوں کو خاموش کیا جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں انہیں اب خدا کی اگلی قدرت دکھاؤں. جن کے دل اندر سے میلے ہوتے ہیں وہ خدا کے بڑے سے بڑے موڈ سے کو بھی دیکھ کر ایمان نہیں آتے.
رکھیے گا بھائی مقدس کو، وہ کبھی ایمان نہیں لاتے۔ کیا میرے سامنے اور آپ کے سامنے خدا نے عجیب کام نہیں کیا آج تک؟ کیا ہم سب کے سامنے خدا نے معجزات نہیں کیے؟ کیا ہم سب کی زندگی میں خدا نے کام نہیں کیے؟ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم ان لوگوں کی مانند ملی جڑی بھیڑ کی مانند ہو گئے ہیں، اور چرچ کو پیور ہونا ہوگا، چرچ کو خدا کے حضور پاک سے پاکزار ہونا ہوگا، آمین، خدا کے حضور پاکیزگی میں بڑھنا ہوگا، ان کو یہوہ خدا کے جلال کے نیچے اس قدرت کو لینا ہوگا جو پہاڑوں پر سے بہہ نکلی ہے، آمین۔ اور وہ ان کو کہتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، میں تمہارا یہوہ خدا ہوں، میں ابراہیم کا خدا ہوں، میں یعقوب کا خدا ہوں، اور میں عجیب نشانوں سے تمہیں بتاؤں گا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور خدا اپنے عجیب کاموں سے ہمیں روز دکھاتا ہے، روز بتاتا ہے، لیکن اگر ہمارے اندر ملی جلی بھیڑ ہے تو وہ ہمارے بھی ایمان کو خراب کرتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کو ڈاما ڈول کرتے ہیں۔ یہ یہاں پر نہیں، جیسے ہی سمندر پھٹتا ہے پھر ملی جلی بھیڑ دیکھتی ہے کہ خدا نے عجیب کام کر دیا، ایماندار شکر گزاری کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور بے ایمان ان کے پیچھے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ کراس کرتے ہیں تو سب کہتے ہیں خدا نے ہم سب کے لیے کیا۔ بے ایمان بھی کہتا ہے خدا نے میرے لیے بھی کیا، اور ایماندار بھی کہتا ہے خدا نے میرے لیے کیا۔ لیکن جیسے خدا پھر آگے 3 دن کی راہ انہیں چلاتا ہے، اور چلانے کے بعد ایماندار لوگ موسیٰ کے ساتھ مل کر گیت گا رہے ہیں، اور بے ایمان کہہ رہے ہیں 3 دن ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں، کچھ پینے کو نہیں، تو ہمیں یہاں مرنے کے لیے لے آیا ہے۔ ٹھیک 3 دن کے بعد پھر ملی جڑی بھیڑ میں سے بے ایمان لوگ چیختے اور پکارتے اور بڑبڑانا شروع کر دیتے، لیکن ایماندار لوگ وہاں پر بھی موسیٰ کے ساتھ گیت گا رہے ہوں گے، لشکروں کا خدا یہوہ خدا تو ہمارے آگے آگے چل رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تو کڑوے پانی کو بھی میٹھا کرے گا۔ اور وہاں پر لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ ایک جگہ پر پہنچے، اس کا نام تھا مارا، آئی مارا لکھا ہوا ہے، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انہیں ایک چشمہ ملا پانی کا، لیکن وہ پانی کڑوا تھا۔ وہ پانی کڑوا ہونے کی وجہ ایکچولی ان کا کردار تھا، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ بیابان تھا، وہاں پر درخت نہیں تھے، لیکن وہاں پر ایک چیز لکھی ہے، وہ مجھے آج بھی سکھاتی ہے کہ مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے زندگی کا درخت ہے، آمین۔ لکھا ہے موسیٰ کو ایک درخت دکھایا، اس کا مطلب وہاں پر کوئی درخت نہیں تھا، لیکن موسیٰ کو ایک درخت دکھایا، موسیٰ نے ایک درخت دیکھا، اور اس درخت کی ٹہنیوں کو وہ توڑتا ہے، وہ پانی میں ہلاتا ہے، اور پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ایماندار لوگ شکر گزاری سے پانی پیتے ہیں، لیکن بے ایمان خدا کے بہتے جلال میں پھر بھی نفرت سے پانی پیتے ہیں۔ وہ پی کر یہ سوچتے ہیں چلو ان کی دعاؤں کی وجہ سے یہ تو ہوا، دیکھتے ہیں یہ یروشلم، یہ اسرائیل ملک میں کیسے جائیں گے، یہ ملک کنعان میں کیسے جائیں گے۔ بے ایمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ معجزے دیکھتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن وہ ملک کنعان میں کبھی جا نہیں پاتے۔ یہ یاد رکھیے گا، بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے ان کے ان برے کاموں کو دیکھ کر ان سے نفرت کی، اور ان سب کو بیابان میں ہلاک کیا، اور ان میں سے صرف یشوع اور کالب ابدی اس وعدہ کی زمین پر چلے گئے، آمین۔ یاد رکھیے وہ لوگ ہمارے ساتھ ملک کنعان کی حد تک تو جا سکتے ہیں، لیکن اس کو عبور کر نہیں پائیں گے جب تک وہ ملی جڑی بھیڑ ہوگی۔ ہمیں جماعت بننا ہوگا، ہمیں ایماندار بننا ہوگا، ہمیں خدا کے حضور قائم رہنا ہوگا۔ آئیے بائبل مقدس میں سیکھتے ہیں کرنتس کی کلیسیا سے کرم پولس رسول کا دوسرا خط اور اس کا 6واں باب۔ بائبل مقدس مجھے اور آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ اس آیات کو لوگ صرف پڑھتے ہیں شادی والے دن، لیکن یہ یاد رکھیے صرف شادی شدہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایماندار لوگوں کے لیے ہے، یہ مچور کلیسیا کے لیے کلام ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 6واں باب 14 اور 15 آیت کو میں پڑھوں گا، 14ویں آیت اور 15ویں آیت کو میں پڑھوں گا، بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ لکھا ہے بائبل مقدس میں بے ایمانوں کے ساتھ ناہوار جوئے میں نہ جیتو، آمین۔ انہوں نے کہا شریعت کو سنا اور انہوں نے ملی جلی بھیڑ کو کیا کیا؟ اسرائیل سے الگ کرنا شروع کیا۔ سم ٹائم ہمارے اندر ہی ہماری شریعت میں ایک ملی جلی بھیڑ کی وہ کہہ لیجیے کہ خسرت ہوتی ہے، اور اس خسرت کو ہم اندر سے ہی
सकते। हमें आज अपने ईमान को चेक करना होगा और अपने अंदर से उस खसलत को निकालना होगा जो खसलत यहाँ पर खुदा का बंदा बता रहा है। कहता है बेईमानों के साथ ना हमारे जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। आमीन। अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इन दिनों में कोई मेल जोल नहीं है। ये मिली जुले लगेंगे, ये आपको सेम आपकी कॉपी करते हुए नजर आएंगे, ये ईमानदारों की कॉपी करेंगे लेकिन ईमानदार नहीं होंगे। आपको बाइबल मुकद्दस में ये बात सीखनी होगी कि ये ईमानदारों की नकल करेंगे लेकिन ईमानदार नहीं हो सकते। समझिएगा बाइबल मुकद्दस को। लिखा है बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। क्या रोशनी और तारीकी एक जैसी हो सकती है? नहीं हो सकती। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है। एक दिन मुझे आज भी याद है, शायद पास्टर सुलेमान को याद होगा, एक दिन हम रास्ते में आ रहे थे मोटरसाइकिल पे और हम दोनों बड़े रूह में भरे हुए, और मैं मोटरसाइकिल चला रहा था और पास्टर सुलेमान पीछे से कलाम सुना रहे थे और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा कर दिया और ये बड़े जोश से कलाम सुना रहे थे और हम दोनों थे आपस में। ये मुझे सुना रहे थे और मैं बड़ा मस्त होकर गा रहा था और साथ में इनके साथ बोल रहा था, हाँ खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा कर दिया है और खुदा आज भी जुदा करता है और उस दिन तक जुदा करेगा जब तक मैं और आप नए यरूशलेम की हद तक ना पहुंच जाएगी। उस दिन तक वो जुदा करता रहेगा। कलीसिया में ये लोग मौजूद हैं लेकिन हमारे अंदर भी हैं, हमारे अंदर ये शरीफ पाई जाती है, इसको हमें निकालना होगा और अपने आप को प्योर करना होगा। यीशु मसीह नासरी ने इसके बारे में कहा, दो हल चला रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। वो छोड़ देने वाला कौन है? वो जो छोड़ा गया है एक्चुअली वो ईमानदार की तरह का है, वो उसकी तरह का हल है उसके पास, उसकी तरह का हो सकता है उसने कपड़े भी पहने हो सकता है उसने अपने सर के ऊपर रुमाल भी वैसा ही रखा हो सकता है वो भी सुबह सवेरे उठ गया हो उसकी तरह, उसके पीछे पीछे वो भी हल चला रहा हो, लेकिन खुदा आपकी नीयत को देखता है, खुदा आपके अंदर देखता है, खुदा अंदर झांक रहा होता है और जो अच्छा है खुदा उसको उठाता और नए यरूशलेम में ले जाता है। आमीन। और बाकियों को रस्ते ही में हलाक कर देता है। ये खुदा का काम है, वो रोशनी को तारीकी से जुदा करता है। उसके अंदर ये समझ लीजिए कि उसका ये काम है कि वो ये काम करे। उसके अंदर ये है, ये एबिलिटी है कि वो रोशनी को तारीकी से जुदा करे और वो करता है और वो करता रहेगा। अगली आयत को पढ़ेंगे। बाइबल में रसूल लिखा है, मसीह को बलियान के साथ क्या मुआफकत या ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता किसे कहते हैं? रिश्ते को। वो कहता है बाल, या बाल को दूसरे लफ्जों में लिखा गया है मेरे ख्याल से वो यूनानी जुबान या लतीनी जुबान का तर्जमा करके तो उसका ये इसकी शक्ल चेंज की है लफ्ज की। ये है खुदा का बाल, खुदा का और बाल का क्या ये एक दूसरे में मेलजोल रखते हैं? कभी नहीं मेलजोल रख सकते। तो क्या ईमानदार और बेईमान का आपस में वास्ता हो सकता है, रिश्ता हो सकता है? बाइबल कहती है नहीं हो सकता। लेकिन हम किसी हद तक अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए रिश्तों को कायम रखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए रोजे रखते हैं, उनके लिए रोजे रखते हैं ताकि वो चेंज हो, उनके लिए रोजे रखते हैं ताकि वो बदल जाएं। लेकिन एक हद होती है, हद के बाद फिर खुदा अपना फैसला कर देता है। और बाइबल मुकद्दस में ये सिखाती है। अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 2 बाब और 9 आयत को, और वहां पर लिखा हुआ है, खुदा ने बागे अदन बनाया और उसके अंदर उसने एक दरख्त लगाया और उसका नाम है जिंदगी का दरख्त, और एक दरख्त लगाया जिसका नाम है नेक और बद की पहचान का दरख्त। एक दरख्त ऐसा है जिसको खाएं तो आपके अंदर जिंदगी ही आती है, एक दरख्त ऐसा है जिसको आप खाएं और या मैं खाऊं तो वो हमारे अंदर 2 तरह की खसलत आती है। वो ईमानदारी की भी खसलत है और बेईमानी की भी खसलत है, गुनाह की भी खसलत है और अच्छाई की भी खसलत है। खुदा चाहता था कि इंसान अपने अंदर 2 खसलत ना रखे, वो एक खसलत रखे, लेकिन इब्लीस ने उसको ये बात सिखाई कि तू खुदा जैसा भी हो जाएगा और तू मेरे जैसा भी हो जाएगा। तू इन्हें खा, आपका खुदा वगैरह भी रवांगे जब वो पुठे काम भी बना करांगे। तो ये इब्लीस ने उसको ये बात सिखाई और हवा को और आदम ने यही
पढ़ते हैं पैदाइश की किताब में, 2 पैदाइश 2:9 है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और 8 ऐसे पढ़ते हैं, खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा, खाने के लिए अच्छा था, जमीन से उगाया। बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक और बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। बाइबल कहती है खुदा ने लगाया। एक 2 खसलत का दरख्त था जिसमें नेक और बद की स्टडी थी। वो दोनों अगर वो खाता था वो दोनों काम भी एक वक्त कर सकता था। और बाइबल मुकद्दस को अगर हम पढ़े आगे चले 15वीं आयत को, तो यहाँ पर लिखा हुआ है और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद के पहचान का दरख्त का कभी न खाना। आमीन। अगर मिली जुली भीड़ बन जाएगा, अगर तेरे अंदर 2 तरह की खसलत होगी तो खुदा तुझे क्यों प्यार करेगा? और तू खुदा जैसा तो लगता है लेकिन है नहीं, कोई ईमानदार लगता है लेकिन है नहीं, क्योंकि खुदा अंदर से देख रहा है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस को बड़े ध्यान के साथ पढ़ें, अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि नूह कश्ती में था और कश्ती में तमाम के तमाम जानवर थे। सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, तमाम के तमाम जानवर थे और तमाम के तमाम जानवर होने के बाद एक कश्ती जो है उनकी वो अरारात के पहाड़ों के साथ टकराती है और रुक जाती है। थोड़े दिन खुदा का बंदा नूह इंतजार करता है, उसके बाद वो अंदर जो मिली जुली भीड़ है उसके पास वो तमाम के तमाम जानवर उनमें से वो एक को निकालता है और उसे बाहर उड़ाता है और वो वापस नहीं आता। क्या नहीं आता? वापस नहीं आता। उसका नाम क्या है? कौवा। हम सब जानते हैं उसका नाम कौवा है। पहली बात उसके अंदर एक खसलत है और वो खसलत नेक व बद की है। वो खसलत एक ऐसी रूह को रिप्रेजेंट कर रही है जो अपने अंदर डबल खसलत रखता है। कैसे? वो दाने भी खाता है, वो रोटी भी खाता है और उसके साथ साथ वो मुर्दार के ऊपर भी मुंह मारता है, वो गोश्त भी खाता है। उसे हम कहते हैं उर्दू जुबान में हवाखोर जानवर। ऐसा परिंदा जो हवाखोरी करे, जो दोनों तरफ से खाए। और खुदा को ऐसे शख्स को अपनी कांग्रेगेशन में रखना पसंद नहीं, इसलिए जब वो उसे निकाला और उड़ाया जाता है कि उसके ऊपर उम्मीद की जाए कि वो कुछ अच्छा करेगा, तो वो कुछ अच्छा नहीं करता, बल्कि वो उड़ जाता है और तब तक उड़ता रहता है जब तक पानी सूख नहीं जाता। ये रिप्रेजेंट करती है उस रूह को जो अपने अंदर 2 तरह की खसलत रखती है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो एक फाख्ता कबूतर को निकालता है, उसको उड़ाता है, वो 3-4 घंटे उड़ती है और वापस आकर उसी जगह पर ठहर जाती है। आमीन। हम कलीसिया में ऐसे लोग रखते हैं, हम खुदा की नूह की कश्ती में ऐसे लोग रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना वो वेख्या और उन्हें जिंदगी मिल गई, उन्हें वेख लिया कि मतलब कि बाहर खुश्क हो गया, सारा कुछ बच गया, तो उठो तो बच जाओ, दफा करो परा, नून भी छो, कश्ती भी छो, जी उन्होंने उम्मीद है उन्होंने छो परा, अपना काम करो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम खुदा के लोग उनको समेट कर रखते हैं। एक वक्त आता है उसे उड़ाते हैं कि ये कल को हमारे लिए पैगाम वापस लेकर आएगा, लेकिन जब वो जाता है तो वो वापस नहीं आता। लेकिन फाख्ता को उड़ाया जाता है, फाख्ता उड़ती है 4-5 घंटे, शाम के वक्त वो वापस आकर उसी खिड़की के ऊपर जहां पर नूह इंतजार कर रहा है उसके हाथों में आ जाती है और पैगाम देती है कि बाहर पानी बहुत है, अभी इंतजार करो। 7 दिन के बाद वो फिर उसी को उड़ाता है, जिसके ऊपर बिलीफ बन जाता है उसको वो फिर उड़ाता है। और बाइबल को समझ सिखाती है कि कबूतर जो है वो उसको खुदा भी बड़ा पसंद करता है। जब रूहानी तौर पर यूहन्ना ने एक रोया देखी कि जब वो यीशु को बपतिस्मा दे रहा था तो उसके ऊपर जो कबूतर की मानद खुदा का रूप आया था, वो कौवे की मानद नहीं आया था, वो कबूतर की मानद आया था। तो वो उसके अंदर एक खसलत है, वो सिर्फ दाने खाती है, वो गंदी चीज को मुंह नहीं लगाती। तो ईमानदार की एक खसलत होनी चाहिए कि वो अपने चर्च में वापस आए, जिसने उसको जिंदगी दी है, जिसने उसको बुरी हलाकत से बचाया है, वो उसकी खिड़की को दोबारा नॉक करे और बताए नूह मैं वापस आ गया हूँ और खुदा ने मुझे बरकत दिया। मुझे याद आ गया फिर वही मैसेज कि वो नुमान कोड़ी वो बैक वापस आया और उसने आकर फिर दरवाजा नॉक किया। क्या बात है? उन्होंने कहा लीशा मैंने
نے شفا پا لی ہے، اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ آمین۔ تو ہمیں ایسا ایمان بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے میں اس کو کے پاک کلام میں سے نکالیں گے، بائبل مقدس کو کھولیے، میں سے نکالیے خروج کی کتاب، نہیں یشوع کی کتاب، اس کا 7 باب۔ یہاں پر ایک بڑی زبردست سٹوری ہے، خدا کیسے سکھاتا ہے۔ ہم زیادہ لمبے تو نہیں چلے گئے، مجھے ٹائم ہی نہیں نظر آ رہا، ٹائم ہے کیا بھائی صاحب؟ ٹائم ادھر ہی آ جائے، وہ نہ لوگ کہنے کہ تہیے گلے تو نہیں ہونا، تو اس میں لمبا ہی بڑا ہے۔ یشوع 7 باب، ہاں جی، یشوع کی کتاب اس کا 7واں باب۔ یہاں پر ایک سٹوری ہے، اور میں آپ سے آپ کو ہوم ورک دوں گا کہ اس سٹوری کو اپنے گھر میں جا کر پوری پڑھیے گا ایک دفعہ، اور اس کو ایک دفعہ پڑھ کر اور اپنی زندگی کو اس کے اوپر دیکھیے کہ میں کہاں پر غلط ہوں۔ بائبل مقدس میں یہاں پر جو شخص ہے اس کا نام ہے ایکن، اس کا پورا نام لکھا گیا ایکن بن کرمی بن زبدی بن زارا۔ 4 نام دیے ہیں، 4 نام اس لیے دیے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ نسل ہے جو ملک مصر سے نکل کر اور ملک کنعان کی طرف آ رہی ہے۔ اس کے 4 نام دیے ہیں، اور بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور اگر بائبل مقدس کو بڑے دھیان کے ساتھ پڑھیں تو میں پڑھنا جا رہا ہوں 7ویں باب کی دوسری ایسے لکھا، یشوع نے یوسف سے ایک کو جب وہ بیتل کی مشرقی سمت میں بیت اون کے قریب واقع ہے، کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر ملک کا حال دریافت کرو، اور ان لوگوں سے نے جا کر ایک کا حال دریافت کیا۔ وہ یشوع کے پاس لوٹے اور اس سے کہا کہ سب لوگ نہ جائیں، فقط 2-3 ہزار مرد چڑھ جائیں اور ایک کو مار لیں گے۔ اس علاقے کا نام ہے ایئی، اور ایئی کو مارنے کے لیے وہ بہت بڑی ٹیم نہیں، ایک چھوٹی سی ٹیم لے کر جانا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ لوگ تھوڑے سے ہیں، وہ مر جائیں گے، ہم ان کو مار دیں گے، اس علاقہ کو گھیر لیں گے۔ لیکن جب یہ جاتے ہیں تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ جنگ نہیں جیتے، یہ ہار کر واپس آ جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ایماندار کیونکہ وہ ملی جلی بھیڑ ہوتی ہے، تو بہت ساری دفعہ ہم کسی مقصد کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی اور ہم مار کھاتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ ہوتی ہے ہمارے اندر وہ خصلت جو ملی جلی بھیڑ کی طرح کی ہے۔ اور یہاں پر ملی جلی بھیڑ تھی۔ اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں تو 10ویں آیت میں پڑھتا ہوں، اور خداوند نے اس شخص سے کہا اٹھ کھڑا ہو، اٹھ کھڑا ہو۔ کیا کہا؟ تو کیوں اس طرح اوندا پڑا ہے؟ اسرائیلیوں نے گناہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے۔ اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ گناہ کیا۔ اس لیے ان کے اندر یہ دوہری جو خصلت ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ مجھے نہیں پسند کہ کوا وہ وہاں پر انتظار کرے جہاں پر ایماندار انتظار کرتے ہیں، اس لیے اس کے لیے کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کو آوارہ بیابان میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سمجھیے گا اس بات کو۔ اور خدا یہاں پر ان سب کو سزا دیتا ہے ایک بندے کی وجہ سے، اور اس بندے کا نام ہے ایکن بن کرمی بن زبدی بن زارا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کل صبح، کل کے دن تم سب قبیلوں کو لے کر میرے سامنے کھڑے ہونا اور میں تمہارا فیصلہ کروں گا۔ اور خدا ایکن کو موقع دیتا ہے صبح سے لے کر شام تک کا کہ یہ کم از کم اپنی لائف کو چینج کرے، اور ہماری لائف میں ایسا ہوتا ہے، خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم چینج ہوں۔ اس بندے نے بہت سا پیسہ، بہت سی چیزیں چھپائی تھی، خدا کی چیزیں خود چھپا لی، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اور خدا نے 12 قبیلوں کو کھڑا کیا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں پر کس کا قبیلہ آیا؟ یہودا کا قبیلہ۔ یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا، یہودا کا قبیلہ چور نکلا، اور یہودا کے قبیلہ کو جب دیکھا گیا، سارا کا خاندان، پھر اس کے بعد اگلا اس کے چھوٹا خاندان، اگلا حصہ اس کا ایک 2000 کا پوائنٹ، اس کے بعد خدا ایسے ایسے دائرے کو کلوز کر رہا ہے۔ پہلے پورا قبیلہ پکڑا جاتا ہے، چاہیے تھا ایک دن کو ایک دن ہاتھ کھڑا کر دیتا کہ میں نے گناہ کیا ہے، لیکن وہ چلاک تھا، وہ چلاک تھا، وہ کہتا سی شاید پادری نو پتہ نہیں چلنا، شاید پادری دعا کر دے گا میرے تو ہی برکت دے دے گا، اپن چلاکی کی برکت لے لینی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہماری حد آ جاتی ہے اور حد ہماری موت بنا دیتی ہے، اور وہ موت ہمیں مصیبت میں لے جاتی ہے اور ہلاکت میں گرا دیتی ہے۔ وہ قبیلے سے خاندان پر آئے، خاندان سے کچھ گھروں پر آئے، کچھ گھروں کے اوپر سے ایک گھر پر آئے۔ جب ایک گھر پر آئے تو انہوں نے بولا کہ اس گھر میں اتنے بیٹے ہیں، تو اتنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے جو چور آئے،
اور ایکن کو لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا دائرہ تھا اب اتنا ہو گیا ہے اور میں اس دائرے میں ہوں، اب اتنا دائرہ ہو گیا ہے اور میں پھر اس دائرے میں ہوں، اب اتنا دائرہ ہو گیا ہے میں ابھی بھی اس دائرے میں ہوں۔ اس کو چاہیے تھا، شام ہو چکی تھی، وہ تو بڑا موبائل سن یا کمپیوٹر سی کہ فٹافٹ فیصلہ ہو جائے، لاؤڈ اسپیکر سی وہ پورا ڈال رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ ہماری زندگی کی شام ہو جاتی ہے اور ہم اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتے۔ اور بائبل مقدس میں نے آپ کو یہ دیا ہے کہ آپ نے اس کو گھر جا کر پڑھنا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ 19ویں آیت میں تب یشوع نے ایکن سے کہا اے میرے فرزند، کیا کہا؟ کیا کہا؟ زور سے بولیں، کیا کہا؟ سانو کہنی مجبوری ہے، جڑا غلط بھی ہوتا سن کہنے کو نکال بیٹھا اس تیرے سے دعا کر، لیکن تو نے دکھ دیا ہے، یہ سنیں گے۔ لیکن اے میرے فرزند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی تمجید کر۔ کیا کر؟ تمجید کر۔ تو خدا کے تو التجا اور گریہ گزاری کر اور معافی مانگ لے، تو نے کیوں یہ کیا؟ اور اس کے آگے اقرار کر، اب تو مجھے بتا دے کہ تو نے کیا کیا ہے اور مجھ سے مت چھپا۔ اور ایک نے یشوع کو جواب دیا، فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا۔ اب وقت گزر گیا تھا، اب اس کا نام آ گیا تھا، کاش یہ پہلے توبہ کر دیتا۔ ہماری لائف میں بڑی دفعہ ہم ملی جلی بھیڑ میں ہوتے ہیں اور ہمارا نام تب آتا ہے جب ہم مصیبت ہمارے اوپر آ جاتی ہے، پھر وقت نہیں ملتا نہ توبہ کا نہ کسی اور چیز کا۔ اب حد ہو گئی تھی، حد ہونے کے بعد اس کو آگے ہم پڑھیں گے تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے اتنے مسکال چاندی سونا یہ چیزیں میں نے چھپائی ہیں، سونے کی اینٹ چھپائی، یہ چیز چھپائی، وہ چیز چھپائی۔ اور بعد میں یشوع کہتا تو نے اسرائیل کی جماعت کو دکھ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ دکھ دیا ہے۔ اسرائیل کی جماعت کو تو نے ہمیں دکھ دے دیا، اور دکھ دینے کے بعد کیا ملتی ہے؟ سزا۔ خدا فیصلے سنتا ہے، پھر خدا یشوع کی نہیں سنتا۔ خدا کہتے ہیں یشوع اب تو پیچھے ہو جا، اب تو نے میرے اور ایکن کے درمیان میں نہیں جانا، اب میں جو کہوں گا وہی ہوگا۔ پھر خدا دعائیں نہیں سنتا، پھر خدا روزے نہیں دیکھتا، پھر خدا کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ پھر خدا موسیٰ جیسے ایماندار کو بھی کہہ دیتا ہے موسیٰ اس ٹاپک کے اوپر دوبارہ بات نہیں کرنی، چپ رہے۔ میرے ساتھ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں، خدا مجھے کہتا ہے چپ، اس کے لیے تمہیں دعا نہیں کرنا، چپ ہو جاؤ، اب میں تیری بات نہیں سنوں گا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور پھر میں ان کے گھر میں جا کر دعا تو کرتا ہوں، لیکن میں پہلے خدا کو خدا مجھے معاف کری، میں اس کا چلایا ہوں صرف اینا دے واسطے، شاید کتے رحم ہو جائے، پر میں نے پتا ہوتا رحم تو کو نہیں ہوتا، یہ کھڑک گئے تو کھڑک جاتے۔ بڑے لوگوں کے ساتھ میں نے ایسے کیا ہے، اور ان کو میرے سامنے سزائیں ملی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، اور اتنی بڑی مصیبتیں میں نے دیکھی ہیں کہ لوگ کہیں کے کہیں جا گرے ہیں، اور ابھی تک میں نے ان کو اٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ بائبل مقدس کو سمجھیے گا، جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، اعمال کی کتاب 1 باب 15 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ جماعت تھی۔ کیا تھی؟ جماعت تھی، وہ ملی جلی بھیڑ نہیں تھی۔ کلیسیا کیا تھی؟ ایک جماعت تھی، ان کا ایک ایمان تھا اور ان کا دل ایک تھا۔ وہاں پر لکھا ہوا ایک دل ہو کر دعا کرتے تھے۔ کیا ہو کر؟ ایک دل ہو کر۔ خدا کو 2 دل پسند نہیں ہے، جو 2 دلا ہوتا ہے وہ خدا کو اچھا نہیں لگتا۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں گے اعمال کی کتاب 4 باب 32 میں تو وہاں پر لکھا کہ ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان ہو کر دعا کرتی تھی۔ آمین۔ ایک دل اور ایک جان ہو کر دعا کرتی تھی۔ اور بائبل مقدس سمجھ جاتی ہے کہ ہم ملی جلی بھیڑ نہ ہوں، بلکہ ہم ایک جماعت بنے، ہم ایسے لوگ بنے جو چونچ میں کم از کم ایک زیتون کی پتی لگا کر اگلے ٹائم واپس چرچ میں اور نو کا دروازہ نوک کر کے کہے نو ابھی تھوڑا پانی گر گیا ہے اور میں تیرے لیے ایک پتی لے کر آیا۔ انڈرسٹینڈ کیجئے، خدا کے لوگ آپ کی چونچ میں ایک پتی بھی آئے گی تو اس سے بھی وہ کچھ نہ کچھ خدا کے پیغام کو سمجھ آئیں گے کہ خدا کیا کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ لیکن کوے کی مانند جو اڑ جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہلاکت کے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں سے نکالیے 19واں باب،
جماعت ہے وہ آسمانوں پر جاتی ہے، ملی جلی بھیڑ آسمان پر نہیں جاتی، یہ بائبل سکھاتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں آپ کو کہیں پر بھی ملی جلی بھیڑ نہیں نظر آئے گی۔ 19واں باب مکاشفہ کی کتاب اور 19واں باب میں سے نکال لیا، اور اس کی ہم 6 آیت سے پڑھیں گے۔ یہ آخری حوالہ ہے، اس کے بعد ہم پاک شاہ کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے لیے دعا کرنی ہوگی۔ لکھا ہے بائبل مقدس میں، اب مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 19واں باب اور اس کی 6 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، بلکہ اوپر سے پڑھنے سے زیادہ اچھا لگے گا۔ پہلی آیت، ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز ہے۔ کس کو؟ جماعت۔ کیا وہاں پر ملی جلی بھیڑ تھی؟ نہیں، وہاں پر کیا تھی؟ جماعت تھی۔ لکھا ہے جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہاللویا۔ کیا کہا؟ سب کہیں گے کیا کہا؟ ہاللویا۔ نجات، جلال اور قدرت ہمارے خدا کی ہے۔ ہاللویا۔ وہاں پر ملی جلی بھیڑ نہیں جاتی، وہاں پر ایماندار لوگ جاتے ہیں، اور خدا انہیں ملی جلی بھیڑ نہیں کہتا، انہیں جماعت کہتا ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جماعت آسمان پر ہے، اور وہ خدا کی قدرت کے آگے گیت گاتی ہے اور کہتی ہے کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں۔ آمین۔ اس کے فیصلے کیا ہیں؟ راست اور درست ہیں۔ اس لیے جو اس نے اس بڑی قسمی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا۔ یہ بڑی قسمی کون ہے؟ وہ جو سفید کپڑے پہنے ہوئے سمندروں کے اوپر بیٹھی، یہ وہ لوگ، یہ وہ بے ایمان لوگ ہیں جو اپنے اندر 2 طرح کی خصلت رکھتے ہیں۔ چوتھی آیت میں پھر دوسری بار انہوں نے ہاللویا کہا۔ آمین۔ تو وہ کتنی بار ہو گیا؟ 2 دفعہ۔ دوسری بار انہوں نے ہاللویا کہا، اور اس کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ ہاللویا۔ جو ملی جلی بھیڑ ہوگی، جو اپنے اوپر لبادہ اوڑھے گی ایمانداروں کا، خدا ان کو جلا ڈالے گا اور وہ عبدالآباد چلتے رہیں گے۔ پھر آگے لکھا 24 بزرگوں اور 4 جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا، اور جو تخت پر بیٹھا تھا اور کہا آمین ہاللویا، اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندو، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو۔ پھر اس نے اس بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہاللویا۔ آمین۔ کتنی زبردست آواز، کتنی گرج، لیکن یہ ساری گرج، یہ ساری طرح کی آوازیں کیا کہتی ہیں؟ ہاللویا۔ لیکن یہ تمام کی تمام جماعت ہے، اس میں کوئی بھی ملی جلی بھیڑ نہیں، اس میں کوئی بھی ایسی خاصیت نہیں رکھتا جو اپنے اندر 2 طرح کی باتیں رکھتا ہو۔ یہ ایک طرح کا بات ہے، اور ہمیں ایک طرح کا ہونا پڑے گا۔ اگر آپ آسمان پر جانا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ رستے میں ہلاک ہونا نہیں چاہتے، تو آپ اپنے اندر سے 2 طرح کی خصلت کو ختم کیجئے۔ اپنی ایسی جماعت میں رہیے جہاں پر آپ کو اگر خدا کا بندہ اڑائے بھی تو آپ اپنی چونچ میں کچھ نہ کچھ لے کر واپس آئیں۔ آمین۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا کرنا شروع کریں گے، اپنے لبوں کو کھول کر دعا کرنا شروع کریں گے اور کہیں گے قدوس خدا، میں تیری وہ جماعت بننا چاہتا ہوں جو تخت کے آگے کھڑے ہو کر کہے گی ہاللویا، قدرت اور جلال اور عظمت اور عزت ہمارے خداوند کی ہے، اور اس کے تمام